اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری قوم کو السلام علیکم. میں جہاں زیب چودھری ہوں عوام دوست پارٹی سے. میرے پاکستانیوں، بہت اہم تھا کہ آرمی چیف کی نئے آرمی چیف کی سلیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو کی جاتی. تو اوبیسلی ہم مبارکباد دیتے ہیں جنرل عاصم منیع کو ایز پاکستانی 17th آرمی چیف، اور ہمارے جو جنرل ساحر شمشاد ہیں ان کو چیف آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں. سو دونوں لوگ جو ہیں وہ انتہائی کمپیٹنٹ اور انتہائی جو ہے وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس وقت آپ کی فورسز کو لیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں. پاکستان کے وہ حلقے جو کرپٹ ہیں اور وہ حلقے جو سمجھتے ہیں کہ ہم مینوپلائز جو ہے وہ دو جو گریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکیں گے، تو شاید ایسا ممکن نہ ہو سکے. خیر، اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو نئے چیف صاحبان ہیں ان کے انٹرنل جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل جو اس وقت حالات ہیں وہ کس ٹگر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنا بینگ اے پارٹی فیڈ بیک دیں گے اور بالکل رائے دیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ اوبیسلی جو لوگ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن ایک طرف ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں تو پاکستان کی اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ بڑے گمبھیر ہیں. پاکستان ویسے تو پچھلے 70 سال سے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. میری 40-45 سالہ لائف میں کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب کسی نے مجھے یہ نہ کہا ہو یا میں نے کسی میڈیا پہ یہ نہ سنا ہو کہ ملک نازک ترین ادوار سے گزر رہا ہے یا نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. سو اس وقت بھی پاکستان ایز یوزول پچھلے 70 سال سے جن قوموں کی ٹریک نہیں ہوتے، جن کی ڈائریکشنز نہیں ہوتی ہیں، جو قومیں جو ہیں وہ ایک خاص جو ہے وہ ترقی کا راستہ اس کو اڈاپٹ کر کے آگے نہیں بڑھتی ہیں، الٹیمیٹلی وہ ہر وقت گھمبیر ترین حالات میں ہوتی ہے. تو ڈائریکشنز کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا اور نیچے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ یا تو بہت کرپٹ ہے یا پھر کیا اسے کہتے ہیں بہت کیا کہنا چاہیے کہ بلنٹ ہے. ایک طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں جو بہت بول رہے ہیں اور الٹیمیٹلی قوم بھی ان کو ایک طرح سے اپنا مسیحا سمجھ لیا. دوسری طرف اچھا ان کے نیچے ساری جو لوگ ہیں وہ وہی اس نظام کے پروردہ آپ کے پولیٹیکل سارے مورے ہیں، جیسے جن کو الیکٹیوز بولتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ان میں نظریاتی بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ الٹیمیٹلی الیکٹیبلز کی ہیں. دوسری طرف آ جائیں تو یہ الیکٹیبلز جن پارٹیوں کے ساتھ پہلے اپنی سیاست مل کے کرتے رہے اور پاکستان کے اسٹیک ہولڈر رہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا پارٹ رہے، وہ اب پی ٹی اے کے ساتھ ہے. دوسری طرف پی ڈی ایم کی وہ 17 جماعتیں ہیں جو ٹریڈیشنل پالیٹکس کرتی رہی ہیں، اور وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس کا نشان ہے آج بھی پاکستان میں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان پہ الزامات ہیں کہ یہ پاکستان میں کرپشن کا پارٹ بنتے رہے ہیں. اب تو المیہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جو جرنیل ہیں ان پہ بھی الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں، عدلیہ پہ بھی الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بھی کرپٹ ترین جو ہے وہ پرسنالٹیز پہ مشتمل ہیں. اور جس طرح سے جو ریسنٹ جو ہمارے لاسٹ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، جس طرح سے ان پہ سوشل میڈیا پہ ان پہ ڈسکشنز چلیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ان پہ ڈسکشنز ہوئیں اس سے تو الٹیمیٹلی ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم کو جو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کرنے میں جتنا ہاتھ جو ہے وہ پولیٹیشنز کا ہے، اتنا ہی ہاتھ اس وقت جو ہے وہ آپ کے جرنیلوں کا ہے، اور اتنا ہی ہاتھ سارے جرنیلوں کا نہیں، جرنیل کا ہے یا پھر ان کے ساتھ جو اٹیچ لوگ تھے ان کا ہے جن پہ الزامات ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انصاف کا نظام جو ہے پاکستان میں بدترین ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ججز بھی اس کا پارٹ ہے. پاکستان میں ایک ریولوشنری تبدیلی جو ہے وہ اس کا پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، اور یہی سب سے بڑا ٹاسک ہے جو موجودہ آرمی چیف کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب
ایسی صورت میں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم جی پاکستان کی پالیٹکس کا پارٹ نہیں ہے، اور فیبری سے آن ورڈ بالکل ہی ہم ہو گئے، جیسے لاسٹ بجوا صاحب نے تقریر کی کہ ہم جی اب فیبری سے ہم نے پلان کر لیا تھا کہ اب ہم پاکستان کی پالیٹکس کا پارٹ نہیں بنیں گے. تو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی بھی بیان نہ تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، اور نہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے، نہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے، اور نہ ہی اس کو کبھی بھی سیریس لیا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاست کا سیاست کا بڑا پارٹ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی وہ پوری دنیا کی سیاست کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے حساب سے انہوں نے ملک کی پالیسیز میں جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بڑا پارٹ ہے، انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کا بڑا پارٹ ہے. تو وہ جب انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل چیلنجز جو پاکستان کو، ریاست پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ان کو جب وہ ہولڈ کر رہی ہوتی ہے، ان کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس نے پاکستان کے انٹرنل جو سیاست ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. تو یہ بات کوئی کرے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کا پارٹ نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں اس کو کوئی بھی سیریس نہیں لے گا. سیکنڈلی میں عرض کروں کہ اس وقت جو فرسٹلی جو پہلے بات ہم کر چکے کہ پاکستان میں یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت، جو پاکستان کی جو انٹرنل سیاست ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے یہ کتنے بڑے پیمانے پہ تبدیلی لے کے آتا ہے. دوسری طرف پاکستان کی اکانومی بہت تباہ حال ہے، اس وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اکانومی پہ ڈائریکٹ اثرات مرتب کرے گی. پاکستان کی جو آپ دیکھیے کہ جتنا پیسہ پاکستان کا ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا کم از کم 2 حصے جو بجٹ ہے وہ لوگوں کی تجوریوں میں پڑا ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ پاکستان کی دولت جو ہے 2 یا 3 حصے، مطلب اگر پاکستان کا 50-60 ارب ڈالر کا اگر پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے، تو آپ اندازہ کیجیے کہ کم از کم کوئی 3 دفعہ 50-60 ارب ڈالر ہوں تو وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کی تجوری میں پڑے ہوئے ہیں. تو معاشی استحکام کے لیے اس پیسے کا پبلک سیکٹر میں سرکل میں آنا بہت ضروری ہے. تو اس کو پبلک سیکٹر میں سرکل میں لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو بیک اپ کیا جائے، یا پھر یہ ایک ایسی پالیسی میک اپ کی جائے کہ وہ پیسہ تجوریوں سے نکل کے جو ہے وہ عوام الناس میں چلا جائے، اور تجوریوں سے نکل کے سرکولیشن میں چلا جائے. اور اس کے لیے الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی پڑے گی. میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس کو وہ پولیٹیکل آپ کا پارٹ ہی دیکھے گا. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کو امپاور کرتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس میں بھی اس کی کنٹریبیوشن کسی نہ کسی حد تک رہتی ہے. اچھا، تیسرا چیلنج جو ہے وہ پاکستان میں لا قانونیت ہے، جس میں سارے سٹیک ہولڈر کو کام کرنا پڑے گا، پولیٹیکل بھی اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدلیہ کو بھی. اور ان سارے لوگوں کو کم از کم ایک پیج پہ اس معاملے میں آنا پڑے گا کہ پاکستان میں لا قانونیت جو ہے اس کا کلا کما کیا جائے، اور پاکستان میں قانون کی عملداری کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اس کے لیے سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، مل کے کنٹریبیوٹ کرنے پڑے گا. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. لاسٹلی جو بڑا چیلنج ہے پاکستان میں موٹے موٹے بتا رہا ہوں، باقی ہیں تو چیلنجز بے شمار، لیکن لاسٹلی ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ الیکشنز کا ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اس پولیٹیکل رجیم کو جانا چاہیے اور ملک میں فوری طور پہ الیکشن ہونے چاہیے. اب میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑا سا نرمی اختیار کر گئی ہے پی ٹی آئی. جب سے خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد تو الٹیمیٹلی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے اس جو بنیادی سٹانس تھا اس سے تھوڑا سا بیک کیا انہوں نے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہے الیکٹورل پیریڈ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. جو پارلیمانی ٹائم جو ہے وہ 5 سال کا وہ پورا ہونا چاہیے. جو مرضی اس وقت جیسے مرضی کوئی کام کر کے آیا، اور پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ امپورٹڈ رجیم جو ہے چاہے پیسے لگا کے آئی، چاہے امریکہ کی جو ہے نا وہ بیک اپ سے آئی، جس طرح سے، لیکن اس کو ٹرنیور اپنا پورا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا اگر وزیر اعظم کوئی ٹائم پورا نہیں کر سکا
تو الیکٹورل ٹائم جو ہے وہ تو الٹیمیٹلی یہ کوئی 1-2 ٹائم سے وہ تو کم از کم پورا ہونا شروع ہو جائے، ورنہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ 2.5 سال 3 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال اس سے زیادہ نہیں چلتی تھی. اب یہ اگر پروسیس چل پڑا ہے تو اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اپنا سٹانس جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور عوام دوست پارٹی تو بالکل واضح موقف رکھتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ 5 سال کا جو دورانیہ ہے وہ چاہے یہ رجیم جس طرح سے بھی کر رہی ہے، جس طرح سے بھی آئی ہے، اور یہ چاہے جتنے مرضی کرپٹ لوگ ہیں، الٹیمیٹلی ان کو ٹائم ضرور پورا کرنا چاہیے، اپنا پارلیمانی ٹائم جو ہے وہ ضرور پورا کرنا چاہیے. ملک جو ہے وہ ایسا ایسا ریوائیو کرتے ہیں. نظام کوئی بھی ہو، اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کو چلانے کا طریقہ کار اچھا یا برا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ایک پازیٹیو چیز چل پڑی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دوسری طرف آ جائیں جی، انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو ازلی ابدی دشمن آپ کے بالکل ہمسائے میں بیٹھا ہوا ہے جو انڈیا ہے، وہ آپ کو اس وقت تھریٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کو کاؤنٹر کرنا ہے. اور یہ آرمی چیف جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، پھر سید بھی ہیں. تو یہ ایک اور سید جو ہیں وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس وجہ سے یقین کریں کہ ان کی بہادری کی مثال نہیں ملتی. تو سیدین جو ہیں وہ ان کو یہ بڑا ایج جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی پوری قوم ان کو بالکل بیک اپ کرے گی، کیونکہ وہ سید ہیں اور ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بہت محبت رکھتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ ہم اہل سنت ہوں یا ہم اہل حدیث ہوں یا ہم اہل تشیع ہوں یا ہم اہل جو بھی ہوں، مطلب ہمارا فرقہ میٹر نہیں کرتا. ہم صرف جو ہے نا وہ سیدین کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کو دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ سیدین کی جو ہے ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ قوم محبت رکھتی ہے. تو ہم اس وجہ سے بھی ان کی جو نارمل آرمی چیف ہے ان سے زیادہ جو ہے وہ قدر کرتے ہیں. ان پہ ذمہ داری بھی اب بڑھ گئی ہے. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے ایک عظیم جنرل ہیں. تو سید ہونے کے بعد ان کی بہادری پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ اس معاملے کو کاؤنٹر کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی انٹرنیشنل پاس جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. پاکستان اس وقت جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ رشینز اور جو چائنیز ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل جو چائنیز جو ہیں وہ ان کی معاشی سرگرمیاں دنیا میں سب سے زیادہ سٹرانگ ہیں، اور رشینز جو ہیں انہوں نے پیوٹن کے بعد اپنی پالیسیز پہ چلتے ہوئے بہت سٹرانگ کیا ہے. اب وہ آئل ہے، گیس ہے، وہ پوری دنیا کو بیچ رہے ہیں. پورا یورپ جو ہے وہ ان سے گیس لے رہا ہے اس وقت جو ہے وہ یہ یوکرین وار کی وجہ سے وہ بہت بڑا تھریٹ ہے. تو یورپی منڈیاں جو ہیں وہ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے، رشین گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بند ہوتی جا رہی ہیں، اور ان میں بڑی ان کو مشکلات کا سامنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جنگ جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ اللہ نہ کرے بڑھے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ایک بڑی جو جنگ ہے وہ لاوا پک رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہم ہے، اور پاکستان کا جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا وہ بڑا اہم ہے. تو الٹیمیٹلی ان چیزوں کو بھی ان چیلنجز کو دیکھنا، جبکہ آپ امریکن الائے ہیں اور امریکن سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک جو ہے نا وہ یہ بھی بڑا چیلنج ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک طرف امریکنز اور دوسری طرف چائنیز، پھر آپ کے رشینز، ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، پھر آپ کو تھریٹس ہیں اس وقت. جو انڈینز سرکل ہے اس سے بہت جو ہے نا وہ آپ کو تھریٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. پھر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں میں جو فوج ہے وہ چونکہ پاکستان اسلامک ورلڈ میں بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، اور اسلامک ورلڈ میں پاکستان کی فورسز کو بہت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستانی جو چیف ہے وہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پوری مسلم ورلڈ میں اور پھر انٹرنیشنل ورلڈ میں وہ اس کی جو کیا کہنا چاہیے اپیرنس جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس کو سموتھ کر کے ریاست پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو کیٹر کرنا اور پھر ان کو جو ہے نا لے کے آگے چلنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس کو ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ایڈریس کریں گے. تو باتیں اور بہت ساری ہیں، میں کرتا چلا جاؤں گا. یہ جو ہے نا وہ ویڈیو لمبا سے لمبا ہوتا چلا جائے گا. لیکن ابھی آج جب کہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو
خان صاحب جو ہے وہ 26 نومبر ہے یہاں پہ، اور خان صاحب جو ہے وہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پنڈی میں اجتماع ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا. تو لیٹ سی کہ پبلک کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اس کو. لیکن انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنل پالیٹکس کے سارے اسٹیک ہولڈر ان کو پاکستان کی جو موجودہ معاشی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ میں نئے جو ہے وہ لیڈرشپ کے آنے کے بعد پالیسی جو میکنگ ہے اور پالیسی کو جس طرح سے نئی جو ہے وہ لیڈرشپ نے اس کو چلانا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے سیاسی جو ہے وہ ٹاسک نئے سرے سے سیٹ کرنے چاہیے، کرنے ہوں گے. یہی پاکستان کے لیے بہترین ہے. سارے اسٹیک ہولڈرز کو نئے سرے سے چیزیں دیکھنا پڑے گا. پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. قومیں کرپشن کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی، تو میرے خیال میں اس کو کیٹر کرنے کے لیے بالکل ایک مضبوط چھاننے کی ضرورت ہے، اور اس میں چھان دیں. چاہے کوئی جرنیل آتا ہے، چاہے کوئی عدلیہ کا جج آتا ہے، چاہے کوئی پولیٹیشین آتا ہے، ان سب کو اس میں ڈالیں اور اچھے طریقے سے چھان دیں تاکہ جو نکلے وہ اتنا صاف ستھرا ہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں دیر تک کوئی کرپشن نہ کرے. تو یہ اس احساس کے ساتھ اور اس موٹیو کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اینڈ کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کا سیٹ اپ اس وقت بنا ہے. ایک نیکسس مطلب نیکسس تو نہیں کہنا چاہیے، ابھی ایک سیٹ اپ بنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ قریب کرے، اور یہ ایسے لوگ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں وہ پاکستان میں بڑی تبدیلی کا باعث بنے. سب سے بڑی تبدیلی نظام کی تبدیلی ہے، اور پاکستان میں ترقی تب ہوگی جب یہ پارلیمانی جمہوری نظام، جس میں جو فیوڈل کا نظام ہے، یہ بدلے گا. تو ہم جو ہے وہ اس کے لیے نظام کی تبدیلی کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ صدارتی جمہوریت میں پناہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کہیں بیٹر ہوگا. اس کے بہت سارے پازیٹیوز ہیں، پازیٹیو ایجز ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کا جو ہے وہ ایج جو ہے وہ پاکستان کو تب جائے گا جب یہ نظام جو ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کرے گا. سو پاکستانیوں، ایک اچھی امید کے ساتھ اور ایک اچھے یقین کے ساتھ کہ پاکستان میں انشاءاللہ جو بہترین تبدیلیاں ہیں، جو پاکستان میں جو پازیٹیو تبدیلیاں ہیں، وہ ابھی ہمارے بالکل ایج کے اوپر کھڑی ہیں. جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد دونوں کو ایک دفعہ پھر بے انتہا مبارکباد، اور پاکستان کی پوری سیاسی جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی سلام، اور پورے پاکستانیوں کو السلام علیکم. پھر ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.